بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 7A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس سبق میں ہم رکوع اور سجود کی دعائیں پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر ہم دیکھیں گے۔ آج کے سبق کے اختتام پر آپ 80 الفاظ انشاءاللہ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 26,000 بار سے زائد آئے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم۔ سبحانہ کا مطلب ہے پاک، سبحانہ کا مطلب ہے پاک، یعنی ہر عیب اور برائی سے پاک۔ میرا رب پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی سے۔ وہ ظالم نہیں ہے، اس میں ناانصافی نہیں ہے، وہ بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو نہ تھکن آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور نہ ہی وہ کمزور ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہر چیز سے میرا رب پاک ہے۔ اس نے جو بھی حکم دیے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میری زندگی میں جو امتحانات آئے ہیں وہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو یہ ہے سبحانہ کا مطلب۔ اور دوسری بات یاد رکھیے کہ سبحانہ کا جو لفظ ہے، یہ تسبیح جو ہے، یہ نماز میں سب سے زیادہ بار آئی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں تو سبحانہ کا لفظ اس میں آتا ہے۔ رکوع میں جاتے ہیں تو 3 مرتبہ کم از کم ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح ہر سجدے میں ہم کم از کم 3 مرتبہ سبحانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں دن میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں ہم۔ تو یہ سبحانہ کی جو تسبیح ہے یہ سب سے زیادہ آئی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انہوں نے کہا یہ زبان پہ بہت آسان ہے لیکن اس کا اجر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تو تسبیح کرنی چاہیے، انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے۔ ربی کا مطلب ہے میرا رب، یعنی وہ میرا رب ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے، ہر خلیے کو آکسیجن دینے والا ہے۔ جب ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو کتنی اپنائیت اور کتنی محبت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے جب ہم کہتے ہیں میرا رب تو بھی ہماری اس سے زیادہ محبت اور اپنائیت ہونی چاہیے۔ میرا رب۔ العظیم، عظیم کہتے ہیں عظمت والے کو، بڑائی، طاقت۔ اور عظیم جو ہے وہ عظم سے نکلا ہے۔ عظم کا مطلب ہے ہڈی، یعنی وہ چیز جس کو جھکایا نہ جا سکے۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی نہیں جھکا سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کی اجازت نہ دیں کسی کو بھی۔ تو عظم کا مطلب ہے، عظیم کا مطلب ہے عظمت والا، یعنی جس کو جھکایا نہ جا سکے۔ پاک ہے میرا رب، عظمت والا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سمیع اللہ، یہ 2 الفاظ ہیں۔ سمیع سن لی، سن لی اللہ، اللہ نے، یعنی سمیع اللہ سن لی اللہ نے۔ کس کی اللہ نے سن لی؟ لمن، لی کا مطلب ہے لیے، من کا مطلب ہے جو، یا اس کی جو، یعنی جب ہم ترجمہ کریں گے تو تھوڑے سے الفاظ کا اضافہ یا کمی بیشی کریں گے۔ لمن اس کے لیے جو، یا اس کی جو، یا اس کی جس نے۔ لمن اس کی جس نے، حمیدہ ہو تعریف کی، ہو اس کی۔ اب دیکھیے ہم نے یہ ضمیر متصل ہے، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہاں پر اس کا استعمال آ گیا، حمیدہ ہو تعریف کی اس کی، یعنی سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتا ہے، مگر یہاں پر جو ہے نا کہا ہے کہ حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے۔ تو ہمیں پورے شوق سے اس کی حمد کرنی چاہیے۔ ہمارے حمد کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور نہ کرنے سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ حمد کرنے سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والے۔ اور یہ دیکھیے ربہ ربہم ربکا ربی ربکم ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ اچھا، ربنا ہمارا رب،
جب اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، ربنا ہو گیا، تو بس یوں سمجھ لیں کہ اے جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. ربنا، اے ہمارے رب. اس میں جو ہے نا اے ان بلٹ ہے ربنا میں. بائی ڈیفالٹ میں ربنا ہے، لیکن اگر ہم ربنا کہیں گے تو اے کا لفظ جو ہے نا اضافہ کر دیں گے، اے ہمارے رب. وَلَكَ، یہ 3 لفظ ہو گئے پھر. وَلَكَ، اور تیرے لیے، اے ہمارے رب اور تیرے لیے، یعنی تو اکیلا ہی مستحق ہے کس چیز کا؟ الحمد کا. الحمد کا مطلب ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں. ہر قسم کی تعریف اور شکر، ہر قسم کی تعریف اور شکر تیرے ہی لیے ہے اے ہمارے رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے علاوہ بھی دعا ہے مل السماوات و مل الارض و مل اما بینہما و مل اما شئت من شیء بعد. دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. مل کا مطلب ہے بھرنے کے برابر، یعنی بھر کر. مل کا مطلب ہے بھر جائیں یا بھر کر. آسمان، السماوات، تمام آسمان بھر جائیں. وہ مل الارض، وا کا مطلب ہے اور، مل کا مطلب اگین بھرنا، بھر جائیں، بھرنے کے برابر. کس کے؟ الارض، زمین کے. الارض زمین، سو اب بھر جائیں زمین. وہ مل اما بینہما، اور بھر جائے جو بینہما ان دونوں کے درمیان. بین کہتے ہیں درمیان کو، ہما ان دونوں کے. تو یعنی کہ بھر جائیں تمام آسمان، اور بھر جائے زمین، اور بھر جائے جو اس کے درمیان، اور بھر جائے ما جو شئتا تو چاہے. شئتا کا مطلب ہے تو چاہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم پریکٹس کریں گے اپنی گرامر میں جب آگے آئے گا. تو شئتا کا مطلب ہے تو چاہے. من شیئن، من کا مطلب سے، شیئن چیز، اور شے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور شے کی جمع اشیاء، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، چیزیں. بعد، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بعد، یعنی اس کے بعد. اور بھر جائے جو تو چاہے کوئی چیز اس کے بعد. ایک پروفیسر صاحب جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھر دیجئے. گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے. اب پروفیسر صاحب نے تو جسم کو بھرنے کی بات کی ہے شکر سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان ذکر کو دیکھیے کہ جس میں آپ سارے آسمان، ساری زمینیں، سب کچھ شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں. اور ایک میں واقعہ سناتا چلوں کہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہم نے اپنے دادا مرحوم، والد صاحب کے دادا مرحوم سے ہم نے مروی ہے یہ بات کہ جب وہ سونے لگتے تو وہ اللہم لک الحمد کئی بار پڑھا کرتے تھے. کوئی تقریباً 5-7 منٹ تک گردان اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو ان سے پوچھا کہ صبح شام کے اذکار تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں دن بھر غفلت میں رہتا ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یاد نہیں رہتا. تو میں رات کو سونے سے پہلے سوچتا ہوں کہ اللہ آج آپ نے مجھے صبح اٹھایا، میری زندگی دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، میرے بیوی بچے سلامت تھے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، میں نے ناشتہ کیا، اللہم لک الحمد ولک. کہنے لگے میں ایک ایک نعمت یاد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا جاتا ہوں. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں عادت بنانی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہے سجدے کی تسبیح. سبحانہ ہم پڑھ چکے ہیں، پاک ہے تو، ربی میرا رب، الاعلیٰ سب سے بلند. دیکھیے کبیر اکبر، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. علی اونچا، اعلیٰ سب سے اونچا، سب سے بلند، یعنی پاک ہے میرے رب سب سے بلند. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، اور میں نیچا، یعنی سر پر، زمین پر سر رکھ کر اپنے آپ کو انتہائی نیچے حالت میں لے جا کے، اور اللہ میرا سب سے اوپر عرش پر ہے. تو یہ بندے کی وہ پوزیشن ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. یعنی سجدے کی پوزیشن وہ ہے جس میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے. اس وقت دعائیں مانگنی چاہیے. آپ دعا مانگا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں.
تو سبحان ربی اعلیٰ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ تو اب لیتے ہیں بریک، پھر انشاءاللہ ہم گرامر کریں گے تھوڑی دیر بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔